بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرائیتا زجر مقلدین آبا پر زجر ہے۔ افرائیت من اتخذا، خبر دو مجھے، من اتخذا، توجہ ہے جی۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنو، اس کے میں دو معنی کروں گا۔ پہلا معنی یہ ہوگا کہ اتخذا الہہ، یہ مفعول اول، اور ہوا ہو یہ مفعول ثانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نکال لیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43۔ جلدی بھائی جلدی۔ صفحہ 673۔ ارائیتا صفحہ 673۔ من اتخذ الہہ ہواہ، اس کے اوپر میں نے حوالہ اس کا لکھا ہے، اس لیے آیت نکلوائی ہے۔ مضمون وہی ہے اور اوپر کبیر کا حوالہ ہے۔ معنی ہو اتخذ الہہ ما یہواہ، یہ وہ صورت ہے کہ الہہ مفعول اول ہے اور ہوا مفعول ثانی ہے ترتیب سے۔ او الہن یہواہ، وکیلہ ہوا مقلوب، اور بعد نے کہا کہ یہ مقلوب ہے، یعنی ہوا ہو مفعول اول ہے اور الہہ مفعول ثانی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، معنی میں فرق آئے گا۔ پہلے معنی کر رہا ہوں الہہ مفعول اول، ہوا ہو مفعول ثانی۔ جس شخص نے بنا لیا اپنی خواہش کا الہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش کا الہ، خواہش کا الہ، اپنی خواہش کا الہ بنایا؟ کیا مطلب؟ جس کو چاہا پکارنا شروع کر دیا، جس کو دل نے کہا پکارنا شروع کر دیا۔ کسی نے دولے شاہ کو بنا لیا، کسی نے شلوار شاہ کو بنا لیا، کسی نے گھوڑے شاہ کو بنا لیا، کسی نے مکوڑے شاہ کو بنا لیا، کسی نے علی کو بنایا، کسی نے پیر جیلانی کو بنایا۔ ہر ایک کا الہ اس کی خواہش کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ الہ صرف اللہ ہے۔ تو من اتخذ، وہ شخص جس نے بنا لیا اپنی خواہش کا الہ، خواہش کا الہ۔ دوسرے صورت میں مانا ہوگا جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو الہ، خواہش کو الہ، یہ ہے خواہش کا الہ۔ تو خواہش کو پھر پیچھے لگ رہا ہے لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، تو پھر کتاب و سنت کے مقابل رائے پہ ڈٹنا، یہ اس رائے کو الہ ماننا ہے۔ جی، جیسے کتاب و سنت کسی کی رائے پہ ڈٹنا اس کو رب بنایا ہے نا، تو اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کو ساتھ ملاؤ۔ تو آیت کے دو معنی ہیں، جو معنی معروف ہے بالکل غلط کرتے ہیں یہ معنی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے خواہش کو الہ بنایا، یعنی خواہش کی پیروی کی، تو کون آدمی ہے جو خواہش کی پیروی نہیں کرتا؟ وہ سارے مشرک ہیں۔ یہ جو شادی کر رہا ہے یہ خواہش کی پیروی نہیں کر رہا، روٹی کھا رہا ہے یہ خواہش کی پیروی نہیں کر رہا، پانی پی رہا ہے یہ خواہش کی پیروی نہیں ہے، اور سارے خاموش ہیں۔ آپ نہیں بول رہے یہ خواہش کی پیروی نہیں ہے، تو خواہش کی ہر پیروی شرک ہے۔
تو یہ بہت اس آیت کا غلط معنی کیا جاتا ہے، اور کرتے صوفی ہیں، کہتے ہیں جس نے خواہش کی پیروی کی اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہے، الہ، اس کے اور نہیں ڈنگر اور خارجی نہیں، اس طرح نہیں۔ یہاں پہلے معنی پہ اشکال نہیں ہے، اور اصل معنی ہے بھی پہلا اگر غور کیا جائے، کیونکہ دوسری صورت خلاف اصل ہے۔ پہلی صورت میں مفعول اول پہلے، مفعول ثانی بعد، ترتیب کلام یہی ہے، اور اس پہ اشکال نہیں ہے۔ اگر مقلوب کر دیں گے، بعد والا پہلے مفعول بنا دیں گے، ہواہ کو اٹھا کے الہ ہو، تو پھر اشکال والا معنی ہوگا، تو اشکال والا معنی ضرور کرنا ہے تکلف کے ساتھ، نہیں تو معنی اصل یہی ہے۔ اور اگر دوسرا معنی کرنا ہے تو پھر خیال رکھو یہ کون سی احوا ہیں جو شریعت بیضاء کے مقابل کسی چیز کو دین سمجھنا، یہ کھانے پینے والی احوا نہیں ہے، یا بیوی سے ہم بستری والی احوا نہیں، حتیٰ کہ زنا والی بھی نہیں، ڈاکہ اور چوری والی بھی نہیں، کیونکہ ڈاکہ، چوری، زنا کرنے والا ان چیزوں کو دین نہیں سمجھتا، اس کا دین نہیں سمجھتا، تو اس لیے گناہ کرنے والی یہ خواہشات نہیں، بلکہ یہ وہ خواہش ہے کہ ما انزل اللہ کے مقابل کسی چیز کو شریعت اور دین قرار دے گا، یہ ہوگا اپنی خواہش کو الہ بنانے والا، کیونکہ دین کا تقرر الہ کا حق ہے، تو اس نے اپنی مرضی سے جب تقرر کیا تو اس نے اپنی خواہش کو کیا بنایا ہے؟ الہ بنایا ہے، اور الہ والے کام میں شرکت کی ہے۔ اب کچھ سمجھ آ گئی معنی؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑا زور لگایا کہ اس آیت کو خطیب بہت غلط بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً مودودیے، کئی مودودیوں سے میں نے یہ سنی ہے، لیکن مودودیت اور نفاق یہ لازم ملزوم ہے، بے شک، اور جس دل میں صحابہ کا بغض ہو اس گٹر میں کتاب و سنت کے انوارات کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے مودودیوں نے شور تو بڑا بچایا ہے فہم قرآن کلاس سے، تو میں کہتا ہوں جو تمہارا فہم قرآن والا وہ ہے نا بزرگ، اس کو صرف ہمارے سامنے وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں سنا دے، جو تمہیں فہم قرآن کی کلاس میں لے کے بیٹھے۔ ابھی بھی ادھر کوئی دورہ شروع ہے قریب، اور طالب علم بھی اس زمانے کے ایسے فارغ ہیں مودودیوں کے پاس قرآن پڑھنے گئے ہوئے، جن کا امام الجاہلین ہے۔ تفہیم القرآن پڑھو تو نری جہالت کا مجموعہ، جن کا امام الجاہلین ہے ان کے مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ تو ماشاءاللہ تم بھی بھائی فارغ ہو۔ اس زمانے کا طالب علم اسے کوئی پتہ نہیں گھوڑا کون ہے کھوتا کون ہے، جدھر بھی وقت گزارنا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اس کا معنی کیا ہے؟ اضلہ اللہ، جلدی بولو ختم کریں، اور گمراہ کیا اس کو اللہ نے علی علم، علی علم، اس کی دو ترکیبیں، ایک یہ ہے کہ علی علم یہ مفعول سے حال ہے، مفعول سے حال ہے، مفعول کون ہے؟ ہو ضمیر، گمراہ کیا اس کو اللہ نے اس حال میں کہ وہ گمراہ جانتا ہے، وہ گمراہ کو علم ہے کہ میں گمراہ ہوں، گمراہ کو حق کا پتہ ہے اور اپنی گمراہی کا بھی علم ہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہوا ہے۔ جیسے مولوی، مولویوں کو پتہ ہے کہ ہم گمراہ ہیں، لیکن باوجود علم کے، تو اس کا تعلق گمراہ کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علی علم، یہ حال ہے فاعل سے، فاعل کون ہے؟ اللہ، اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ رکھا اس وجہ سے کہ اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ یہ بدبخت اسلام نہیں، ایمان نہیں لائے گا، یہ ہے ہی بدبخت، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو یہ فاعل سے حال ہوگا۔ وختم علی سمعی، مہر کر دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، وجعل علی بصری غشاوہ، کر دیا اس کے آنکھوں پہ غشاوۃ پردہ،
یہ پردہ، یہ تینوں اسباب حصول ہدایت کے مسدود ہو گئے۔ سوچنے والی حس بھی، سن کے ہدایت حاصل کرنے والا ذریعہ بھی، دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا ذریعہ بھی، لیکن یہ ہوا ہے اس کی اپنی مستی پر، جی اس پر اس کی اپنی مسجد پر۔ پس جس کو ہدایت دے اللہ، پس کون ہدایت دے گا اس آدمی کو بعد اذلال اللہ کے، بعد توفیق چھیننے اللہ کے۔ جب اللہ ہدایت کی توفیق چھین لے کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، اصل میں تتذکرون ہے، کیا ان بیانات کو سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی، اور کہا انہوں نے نہیں یہ زندگی ہماری مگر حیاتی دنیا کی۔ اس آیت کو غور سے سنو، رات بھی پڑھا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ ما ہیا، نہیں ہے یہ زندگی ہماری، الا حیات الدنیا، مگر زندگی دنیا والی۔ انہوں نے کہا کہ حیات ہے ہی صرف حیات دنیاوی، حیات ہے ہی صرف حیات دنیاوی، یہی حیات ہے، اس کے بعد کوئی حیات نہیں ہے، یعنی حیات ثانیہ کا انکار ہے، قیامت والی حیات۔ نموت و نحیا، نموت و نحیا پہ سوال ہے کہ نموت تو پہلے نحیا بعد میں ہے، حالانکہ آنا چاہیے تھا نحیا و نموت، ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ نموت و نحیا سے تو پتہ چل رہا ہے کہ دوسری حیات مان رہے ہیں، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہہ رہے ہیں ہماری یہی پہلے والی حیات ہے، تو یہ کیا سوال سمجھ آئے؟ یہ سوال اہم ہے۔ پہلے جملہ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری یہ حیات مگر حیات دنیاوی، دنیا والی حیات ہے۔ آگے کیا ہے؟ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، تو دوسری حیات ثابت ہوئی ہے نہ ہو؟ تو پہلے جملے سے تناقض بن گیا۔ کس کو سمجھ آیا بھائی؟ ماشاءاللہ، بڑے بڑے علامے ہیں بھائی۔ جواب دے رہا ہوں، جواب یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی، واو ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، اتنا تو پتہ چلا دونوں آئے، لیکن دونوں کٹھے آئے، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، اس پر واو کا کوئی تعلق نہیں۔ واو صرف جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ ہاں فا ہوتا تو پھر اشکال ہوتا، یہاں پہ کیا ہے؟ واو، تو واو لمطلق الجمع لا للترتیب۔ سمجھ گئے سوال جواب؟ پھر اشکال ہے کہ پھر بھی چلو واو جمع کے لیے نہیں تو نحیا پہلے کیوں نہیں ذکر کیا، نموت تو بعد میں؟ جواب یہ ہے کہ یہ آپ کو تب پتہ چلے کچھ بلاغت کے اصول بھی آتے ہیں، سلاست کلام اسی میں بن رہی ہے۔ آپ ذرا الٹا کر کے پڑھ لو، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت۔ جو ذوق والے ہیں اس کا تعلق ذوق سے، تو کلام کی جو عمدگی ہے اس میں فرق آ رہا ہے۔ تو قرآن موجز کلام ہے، اور یہ اعجاز کلام کا یہی تقاضا تھا کہ نحیا بعد میں ہو نموت ہو، جو چس اس میں آ رہی تھی وہ ترتیب بدلنے میں نہیں آ رہی تھی، تو قرآن نے اپنی سلاست کو قائم رکھا ہے، اس میں یہی نقطہ بلاغی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نموت و نحیا کا معنی ہم مرتے ہیں، یعنی بعض ہم میں سے مرتے ہیں اور بعض ہم میں سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ مر رہے ہیں کچھ پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، کچھ مریں گے کچھ پیدا ہوں گے، یا کچھ مر گئے کچھ نئے آ گئے، ماضی کے ساتھ مر گئے اور کچھ نئے آ گئے۔ نموت و نحیا وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں الا الدار، مگر زمانہ، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی محض گردش ایام،
اس پر بات ہو چکی ہے مسئلہ اعلان میں، جی اب بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر یہ بات بتائی تھی، وہاں تو تفصیلی تھی کہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے، اور جہاں جو آ رہا ہے کہ ہمیں محض گردش ایام، ہم کوئی مرتا ہے کوئی زندہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر گردش ایام اور زمانہ، تو اس پر اشکال ہوا تھا۔ تو ایک جواب میں نے دیا تھا کہ یہ جو حسر ہے نا، یہ ملک الموت کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ کے لحاظ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ مرنے سے فرشتہ روح لے کے جاتا ہے، تو وہ ملک الموت کے منکر تھے بالکل للڑوں کی طرح۔ یہ بھی کہتے ہیں روح ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں اصل یہ جسم ہے، وہ بھی کہتے ہیں اصل جسم۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اذا ضللنا فی الارض، ہمارا وجود، ہماری حقیقت یہ گوشت پوست ہے، اور ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حقیقت نہیں، تمہاری جو حقیقت ہے وہ ملک الموت لے کے جاتا ہے، وہ روح ہے، اور روح ملک الموت لے جاتا ہے۔ تو اب یہ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ ملک الموت کا۔ ما یہلکنا الا الدہر، کہتے ہیں کہ گردش ایام سے ہمیں موت آتی ہے، ملک الموت ہماری روح لے کے نہیں جاتا۔ تو انکار اللہ کا نہیں کر رہے، ملک الموت کا کر رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئیے۔ اور جس کا تھوڑا ذہن کمزور ہے تو اس کے لیے ایک اور جواب دے دیتا ہوں آسان، ما یہلکن، یہ وہ ہے جو سمجھ سکتے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بعض ایسے چبل تھے بدھو کمپنی جیسے تمہارے سکول کالج میں ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بعض ایسے چبل ملحد تھے مکہ کے مشرکوں میں بھی جو وجود باری کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ جمہور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، بعض پینٹ پتلون والے چاندے کی بات ہو رہی، روشن خیال مشرک۔ اور تیسرا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داریہ دو قسم پہ، ایک داریہ دوریہ اور ایک غیر دوریہ۔ دوریہ وہ ہے جو اللہ کی ذات کا منکر ہے، اور غیر دوریہ وہ ہے کہ جو ذات باری کا منکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود صفات کو مانتا ہے لیکن زمانے کی تاثیر کو بھی مانتا ہے۔ جیسے نجومی ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، تمہارے عامل کاغذوں کی تاثیر کے قائل ہیں، اور تعویذوں کی تاثیر کے قائل ہیں، تو ان کو بھی داریہ کہنا صحیح ہے کہ غیر اللہ کی تاثیر بھی امور میں مان رہے ہیں اور اللہ کا وجود بھی مان رہے ہیں۔ تو یہ غیر دوریہ ہے، یہ دوریہ نہیں۔ یہ تینوں جواب میں مکمل مفصل مبرہان پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے جس کو اب سمجھنا ہے تو وہ بالکل سو جائے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ کسی داہری کے پاس علم نہیں ہوگا۔ یہاں ایک حدیث پہ بات ہے، چلو میں کسی جگہ پہ کروں گا، وہاں بھی بعض راویوں کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ ان اللہ هو الدہر، اللہ ہی داہر ہے۔ تو اس سے بعض اہل ظاہر نے اللہ کی ایک صفت نکال لی، داہر۔ پاگل، یہ غیر مخلص بہت پاگل۔ تو شکر ہے انہوں نے مستعذی اللہ کی صفت نہیں نکالی، اللہ یستہزئ تو آ گئی ہے، تو المستعذی بھی یہ نکال لیں گے۔ تو ان چبلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں معنی کیا ہے۔ وہاں پہلی بات تو ہے کہ لفظ اللہ کا راوی کی غلطی ہے، وہ اصل حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اور جو اصل حدیث ہے اس میں پوری وضاحت موجود ہے، اکلب لیلہ و نہارہ بید الامر۔ فرمایا زمانے کو گالیاں مت دو، پورے زمانے پہ میں متصرف ہوں، زمانے پر تصرف میرا ہے، رات دن پہ تصرف میرا ہے۔ تو زمانے کو گالیاں دو گے تو کرنے والا میں ہوں، زمانہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، تو اس پر متصرف میں ہوں، تو یہ مجھے گالیاں ہوں گی، اس لیے زمانے کو مت گالیاں دو۔
تو راویوں نے جب گڑبڑ کی تو پھر آج اعلی الحاد بھی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کہتے ہو اس کو، تو خود نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ زمانے کا نام ہے، ہم اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ اور کوئی نہیں، اللہ زمانے کا نام ہے۔ انہوں نے ملحدین نے بالکل الٹا مطلب لیا ہے۔ خیر جی، انہم الا یظنون، نہیں ہے ان ملحدین کے پاس بذالکا، اس دعویٰ کے ساتھ، من علم، یہ جو دعویٰ دہر کا کر رہے ہیں، ان دہریوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، آج تک قائم ہے کہ کسی دہری کے پاس اپنے دعویٰ پہ کوئی دلیل نہیں جی۔ ہاں، وہ اس دن جو داری تھا، مشاہ سے پھر آ گئے ہیں، لے کے تو نہیں ہے اس کو۔ اس دن جو بزرگ آئے تھے تو وہ اس کو میں نے کہا کہ قرآن نے آپ کو چیلنج کیا ہے جی۔ ایک چیلنج ابو جہل کو کیا تھا، اس کے پاس جواب نہیں ہے، فاتو بسورۃ، ایک چیلنج تمہیں کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کسی دہری کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، صرف اٹکل پچو گپے ہوں گی۔ تو میں نے کہا آپ قرآن کے اس چیلنج کو توڑ دیں۔ سارے مل کے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ کسی داریے کے پاس دلیل نہیں ہوئی، تو دنیا کا کوئی داہری اپنا کوئی عقیدہ متعین کر کے دعویٰ اگر قرآن کا چیلنج توڑنا چاہتا ہے تو اس پہ دلیل لائے جی، اپنی مرضی سے متعین کرے اور اس پہ دلیل لائے۔ تو جب دلیل لائے گا تو اس چیلنج کا جواب ہوگا، اور جواب دلیل نہیں لائے گا تو قرآن کا چیلنج تلوار کی طرح سر پہ رہے گا جی۔ اور قرآن نے پھر کہہ دیا ساتھ، انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر صرف گمان، اٹکل پچو اندازے لگاتی ہیں، واہمی مریض ہیں، واہمی اوہام کا شکار ہیں۔ تو جو بھی داہریہ ملحد ہوگا وہ اوہام کا مریض ہوگا، اس کا دماغی توازن غیر مقلد کی طرح ہوگا، بے شک بالکل ملتا جلتا۔ یظنون